بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امی حبیبہ کا اپنے باپ کو بستر پر نہ بیٹھانا۔ امی المومنین حضرت امی حبیبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عبداللہ بن حفص کے نکاح میں تھیں۔ دونوں خاوند بیوی ساتھ ہی مسلمان ہوئے اور حبش کی ہجرت بھی اکڑ ہی کی۔ وہاں جا کر خاوند مرتے ہو گئے اور اسی حالت میں ارتداد میں انتقال کیا۔ حضرت ام حبیبہ نے یہ بیوگی کا زمانہ حبش ہی میں گزارا۔ حضور نے وہیں نکاح کا پیغام بھیجا اور حبش کے بادشاہ کے معرفت نکاح ہوا۔ جیسا کہ باب کے ختم پر بیویوں کے بیان میں آئے گا، نکاح کے بعد مہرینہ طیبہ تشریف لائے۔ صلح کے زمانے میں ان کے باپ ابو سفیان مدینہ طیبہ آئے کہ حضور سے صلح کی مضبوطی کے لیے گفتگو کرنی تھی۔ بیٹی سے ملنے لگے، وہاں بستر بچھا ہوا تھا، اس پر بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ نے وہ بستر الٹ دیا۔ باپ کو تعجب ہوا کہ بجائے بستر بچھانے کے اس بچھے ہوئے کو بھی الٹ دیا۔ پوچھا کہ یہ بستر میرے قابل نہیں تھا، اس لیے لپیٹ دیا، میں بستر کے قابل نہیں تھا۔ حضرت ام حبیبہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے پاک اور پیارے رسول کا بستر ہے اور تم بوجھ مشرق کے ہونے کا ناپاک ہو، اس پر کیسے بیٹھا سکتی ہوں؟ باپ کو اس بات سے بہت رنج ہوا اور کہا کہ تم مجھ سے جدا ہونے کے بعد بری عادتوں میں مبتلا ہو گئی، مگر آپ حبیبہ کے دل میں حضور کی جو عظمت تھی اس کے لحاظ سے وہ کب اس کو گوارا کر سکتی تھیں کہ کوئی ناپاک مشرق باپ ہو یا غیر ہو حضور کے بستر پر بیٹھ سکے۔ ایک مرتبہ حضور سے چاشت کی 12 رکعت کی فضیلت سنی تو ہمیشہ ان کو پابندی سے نبھا دیا۔ ان کے بعد بھی جن کا قصہ ابھی گزرا ہے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو تیسرے دن خوشبو منگائی اور اس کو استعمال کیا اور فرمایا کہ مجھے نہ خوشبو کی ضرورت نہ رغبت، مگر میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عورت کو جائز نہیں کہ خاوند کے علاوہ کسی پر 3 دن سے زیادہ شوق کرے، یا خاوند کے لیے 4 مہینے 10 دن ہی اس لیے جو خوشبو استعمال کرتی ہو کہ شوق نہ سمجھا جائے۔ جب خدا اپنے انتقال کا وقت ہوا تو حضرت عائشہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ میرا اعتمار معمل شوقین کا تھا اور شوقینوں میں آپس میں کسی نہ کسی بات پر تو تھوڑی بہت رنجش ہو ہی جاتی ہے، اللہ مجھے بھی معاف فرما دے اور تمہیں بھی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ تمہیں سب معاف کرے اور درگزر فرمائے۔ جو سن کر کہنے لگیں کہ تم نے مجھے اس وقت بہت ہی خوشی پہنچائی، اللہ تمہیں بھی خوش وخرم رکھے۔ اس کے بعد اسی طرح ام سلمہ کے پاس بھی آدمی بھیجا۔ شوقینوں کے جو تعلقات آپس میں ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی صورت بھی دیکھنا نہیں چاہا کرتی، مگر ان کو یہ اہتمام تھا کہ دنیا کے جو معاملے ہوں وہ یہیں نبٹ جائیں، آخرت کا بوجھ سر پر نہ رہے۔ اور حضور کی عظمت اور محبت کا اندازہ
تو اس بستر کے معاملے سے ہو ہی گیا۔